اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے آداب تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے چند اہم اور بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی عظمت، اس کی وسعت اور قرآنی علوم سے ہر شخص واقف ہے۔ یہی وہ کلام ہے کہ جس کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ سامعین و ناظرین، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کے آغاز میں تو کیا، اس کے اختتام پر بھی اس کا مصنف یہ کہہ دے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ہر کتاب وہ یقیناً کسی بندے کی کاوش ہے، تو بندے کی کاوش میں کوئی نہ کوئی غلطی کا امکان باقی رہ سکتا ہے، یا اگر غلطی کا احتمال نہ بھی ہو تو مزید بہتری کی گنجائش ضرور رہتی ہے۔ لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ جس کے آغاز میں یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، تاکہ پڑھنے والا اگر اسے محبت سے پڑھے، ادب سے پڑھے، عقیدت سے پڑھے، تو اس کی محبت اور عقیدت میں اور اضافہ ہو کہ میں ایسی کتاب پڑھ رہا ہوں جس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر ایز اے چیلنج بھی اسے کوئی پڑھنا چاہے کہ اس میں سے کوئی شک، کوئی نقص نکال سکے، تو اللہ نے اسے دعوت دی ہے کہ وہ ایز اے چیلنج اس کو پڑھ کے دیکھ لے، وہ پھر بھی قرآن مجید سے کوئی شک یا کوئی نقص نہیں نکال سکتا۔ پھر یہی وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر شے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کی کوئی خشک یا تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا اجمالاً یا تفصیلاً، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ یا خلاصتاً جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ آیا ہو۔ اب یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے، جب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرے، اللہ رب العزت نے فرمایا وہی خوش نصیب ہے جو قرآن پر ایمان بھی لایا۔ یعنی قرآن پر کاملاً ایمان وہ لوگ لاتے ہیں یا ان لوگوں کا ہے جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو اب پھر فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ تلاوت کا حق کیا ہے؟ تو تلاوت کے کچھ بنیادی حقوق ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے پاک اور صاف ہونا لازم ہے۔ قرآن مجید کو کوئی شخص جو پاک اور صاف نہ ہو وہ اسے چھو نہیں سکتا۔ تو قرآن مجید کو چھونے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے پہلا حق یہ ہے کہ انسان کو پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ دوسرا حق کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو یہ ایک بہت محبت اور لطف کی بات ہے کہ قرآن مجید کو جب بھی پڑھا جائے، اس کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو قرآن مجید کو یوں اسے چوما جائے اور اسے بوسہ دے کر پہلے یہ کہا جائے اور اس بات پہ حیران ہوا جائے کہ میں اس کلام کو پڑھنے جا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ جو تیرا کلام ہے۔ پھر اسے دوبارہ بوسہ دیا جائے اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا جائے کہ میں اب اس کلام کی تلاوت کر رہا ہوں جو خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ پھر اسے بوسہ دیا جائے اور کہا جائے میں اس عظمت والی کتاب کو پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کو پہنچانے کے لیے حضور علیہ السلام تک جبرائیل امین نوری فرشتوں کے سردار وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی بطور خادم ڈیوٹی دیتے رہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے اور حضور علیہ السلام تک آ کے پہنچا دیتے تھے۔ تو اس محبت سے، اس انداز سے اسے چوما جائے کہ میں ایسی عظیم کتاب کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد جب عملاً تلاوت کا آغاز کیا جائے تو تیسرا حق اس کا بنیادی یہ ہے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھا جائے۔ خود قرآن مجید میں حکم بھی ہے
کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو پھر تعوذ پڑھا کرو، تو تعوذ اور تسمیہ پڑھا جائے۔ پھر اس کے بعد جب تلاوت کا آغاز کر لیا جائے تو تلاوت جتنی کی جائے، بھلے 1 رکوع کیا جائے، 2 رکوع کیے جائیں، یا جتنی بھی تلاوت کی جائے، اگلا بنیادی حق یہ ہے کہ تجوید کے اصول و قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ یعنی جتنی تلاوت کی جائے قرآن مجید کی، ایٹ لیسٹ وہ تلاوت اتنے اہتمام سے تو کی جائے کہ وہ تلاوت صحیح کی جائے۔ جو کچھ قرآن مجید کا حصہ پڑھا جائے اسے تجوید اور قرات کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح پڑھا جائے۔ ہم تلاوت بھی کریں اور تجوید و قرات کے اصولوں کا لحاظ بھی نہ رکھیں تو یقیناً ایسی تلاوت کا ہمیں جو اس کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے، اور ایسی تلاوت کا پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ جتنی ضروری تجوید و قرات ہے جس سے انسان لحن جلی یعنی بڑی اور واضح غلطی سے بچتا رہے، ایسی غلطی جس کا احتمال یا جس غلطی کا مرتکب ہونا وہ حرام ہوتا ہے، ایسی غلطی سے بچنا، اس بچنے کے لیے جو ضروری ہے وہ قرآن مجید کی تجوید اور قرات کا لحاظ رکھا جائے اور اس علم کو سیکھا جائے۔ پھر اگلا اہم ترین حق یہ ہے کہ جتنی تلاوت کی جائے اس کو پھر سمجھا جائے کہ میں نے جو تلاوت کی ہے میرا مالک مجھ سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، میرے رب کا یہ پیغام ہے کیا۔ تو جو تلاوت کی جائے تجوید و قرات کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پھر سمجھا بھی جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے۔ اور یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ آج کے اس دور میں اگر قرآن مجید کا آسان اور عام فہم ترجمہ کوئی اویلیبل ہے، ایسا ترجمہ جو ہر شخص کو سمجھ آ سکتا ہے، وہ ترجمہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذل العالی کا ترجمہ عرفان القرآن ہے، جو انتہائی سادہ ہے اور عام فہم ہے اور محبت و ادب میں ڈوبا ہوا ترجمہ ہے، اور خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں ڈوبا ہوا ترجمہ ہے۔ ہر اردو پڑھنے اور سمجھنے والے کو قرآن مجید کا ترجمہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتا ہے، اور اردو میں یہ عرفان القرآن کے نام سے ہے اور انگلش میں یہی ترجمہ دا گلوریس قرآن کے نام سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جتنا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس کو پھر سمجھا بھی جائے کہ میرا مالک مجھ سے کہنا کیا چاہ رہا۔ اور اگلا حق یہ ہے کہ جتنا قرآن مجید پڑھا جائے اس کو سمجھا جائے پھر اس پر عمل بھی کیا جائے۔ یعنی تلاوت ترتیل ہے، پھر تفہیم ہے کہ اسے سمجھا جائے، فہم حاصل کیا جائے، پھر تعمیل ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سمجھا اب اس پر عمل کیا جائے، اور اگلا بنیادی حق یہ ہے پھر اس کی تبلیغ ہے، یعنی جو کچھ پڑھا، جو کچھ سمجھا، جس پر عمل کیا اب اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے۔ تو یہ وہ قرآن مجید کے بنیادی حقوق ہیں جو ہم ادا کریں تو پھر تلاوت قرآن مجید کا ہم جتنا ممکن ہو سکے حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی ہو تو پھر یوں سمجھ لیں تلاوت قرآن مجید کے حقوق میں ابھی کمی۔ اس طرح سے پھر جو اعتماد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ جو تلاوت کا معمول بنا لے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین درجنوں کے حساب سے ہیں کہ جس میں ایسے قاری قرآن کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے صاحب کے لیے شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت سے بڑھ کر ایک ترغیب اور دی کہ جو قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے اور اس طرح حفظ کرتا ہے، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانتا ہے، اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانتا ہے، یعنی حفظ کے ساتھ ساتھ یہ اعتماد بھی جو کر لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے خوش نصیب کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا، اور اس کو یہ اذن بھی دے گا ایسے حافظ قرآن کو
کہ وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور پھر آخری حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن مجید کا ایک باب اگر تم سیکھ لو، پہلے ارشاد فرمایا اگر کوئی تلاوت قرآن مجید کی ایک آیت کا علم سیکھ لے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی اسی حدیث میں ارشاد فرمایا اگر کوئی تلاوت قرآن مجید کا ایک باب سیکھ لے، ایک چیپٹر سیکھ لے اس کا، تو یہ 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اور آپ کے توسل سے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے یہ حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ رب العزت ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔